السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ احباب بخیر ہوں گے۔ نئے سوال جواب کے سیشن میں آج پھر حاضری ہے۔ بہت سے سوالات احباب کے ہیں جن کا اس وقت جواب دینا ہے۔ عبدالحفیظ حلیمی بلتھرا روڈ بلیا یو پی سے پوچھتے ہیں، جو لوگ عالم دین کی بے عزتی کریں ان پر کافر کا حکم لگانا کیسا ہے؟ من حتک العالم فقط کفر کے حکم میں یہ لوگ داخل ہیں یا نہیں؟ دیکھیں محترم عبدالحفیظ صاحب، مد حتک العالم فقط کفر کے حکم میں وہ داخل ہوتا ہے جو عالم کی بے عزتی، بے حرمتی، عالم کے تقدس کو پامال کرے محض اس وجہ سے کہ وہ عالم دین ہے، محض اس وجہ سے کہ انہوں نے علم دین حاصل کیا ہے، تو ظاہر اس عالم کی بے عزتی، علم دین کے تقدس کو پامال کرنا ہے، اس لیے اس پر کفر کا حکم لگتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نکاح وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کسی ذاتی رنجش وغیرہ کی وجہ سے وہ اس پہ کسی نے بے عزتی کر دی، زمین جائیداد کا جھگڑا ہے، گھر جائیداد کا جھگڑا ہے، کچھ اور مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے کچھ کہہ دیا، تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ کفر کا حکم تب لگتا ہے جب عالم دین کو محض عالم دین ہونے کی وجہ سے کوئی بے عزت کرے، تب جا کر کے حکم لگتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اکثر لوگ اس جملے کو جہاں تہاں فٹ کر لیتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ کسی سے ذاتی کوئی رنجش ہے، اس کی بنیاد پہ کچھ کسی نے کہہ دیا، تو اب ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی اپنے عالم دین کی، یا ہم عالم دین تھے، ہماری اپنے بے عزتی کی، اس کی وجہ سے کفر ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ عبدالرحمن بنارپور اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ میں ایک کالج میں پڑھتا ہوں، اس میں جو ترانہ پڑھاتے ہیں اس میں کھڑا ہونا کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ترانہ یہ ہے جن گن من ادھینائک جے ہے۔ دیکھیں قانونی اعتبار سے اگر کھڑا ہونا ہے تو آپ اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی شرکیہ وغیرہ جملہ نہیں بولا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پہ جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، جب جھنڈے کو سلامی دی جاتی ہے اس وقت کھڑے ہو کر کے سلامی مار دیں، یہ اسی طریقے سے جو آپ نے بتایا کہ یہ جب ترانہ پڑھا جاتا ہے تب کھڑا ہونا چونکہ قانوناً ضروری ہوتا ہے، اس کے احترام میں ملکی قانون کے اعتبار سے بالکل آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ محمد آصف منیچا کہتا سرائے جونپور مقیم حال کویت سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ کہ اگر فرض نماز کی چھوٹی ہوئی بقیہ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی شخص آ کر میرے پیچھے کھڑا ہو جائے جماعت کر لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی جماعت نہیں ہوگی۔ آپ کے پیچھے یارم و حرم میں ایسا عام طور پہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں جماعت ہونے والی نہیں ہے، اس لیے اس سے آپ پرہیز کریں۔ حافظ امام محمد شیرازی سونگر جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب 2 مہینے 10 دن لوگ غم منا رہے ہیں اور مجلس بھی جاتے ہیں، یہ سب کرنا کیسا ہے؟ سب ڈھونگ ہے، یہ سب فالتو گیری ہے جو شیعہ وغیرہ سے سیکھ لی گئی ہے، ماتم اور چہلوم اور پلانا اور ڈھمکانا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا اور رکھتی ہو تو اس کے لیے 3 دن سے کسی میت پر زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ عورت ہو جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو تو وہ 4 مہینہ 10 دن تک منائے گی عدت وفات، باقی اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ باقی یہ سب فرضی ڈھونگ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، یہ نوحہ خانی یہ زمانے جاہلیت میں سب چلتی تھی، فرضی طور سے لوگ روتے تھے، رلاتے تھے، یہی اب بھی چل رہا ہے اور اسی کی دیکھا دیکھی ہمارے بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عبدالقیوم صدیقی کپتان گنج کشی نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق 2 روزے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے جس کی علت مخالفت یہود ہے اور وہ علت ختم ہو چکی ہے، یہود روزہ نہیں رکھتے، تو کیا صرف ایک روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عام طور پہ تو یہ علت صحیح بات ہے، ختم ہو چکی ہے، لیکن کہیں کہیں رکھتے ہیں، اس میں 2 رائے نہیں ہے۔ بعض ہو سکتا ہے کہ شاید 2-4 رکھتے ہوں لیکن بہرحال رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ علامہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، انور شاہ صاحب نے، کہ کراہت کا حکم تو نہیں ہو سکتا ایک روزہ رکھنے پہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک ہی روزہ رکھا ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک روزہ ملانا بہتر ہے تو ملا لیا جائے، کوئی ایک روزہ رکھے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، خلاف اولا لوگ لکھ دیتے ہیں، اکثر فقہاء نے لکھا ہے، لیکن الکاشمیری کی رائے ہے کہ خلاف اولا کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ محمد وارث اکبر پور یو پی سے پوچھتے ہیں، بغیر وضو سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں چھو رہے ہیں، ہاتھ سے نہیں پکڑ رہے ہیں تو بغیر وضو سورہ فاتحہ کا پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہاتھ لگانا پڑ رہا ہے تو وضو کرنا پڑے گا۔ محمد عمر بالا کنا جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مسجد پر ترنگا جھنڈا لگانا کیسا ہے؟ مسجد کے احترام کے خلاف ہے، مسجد رہنے دیں، سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں۔ آج آپ ترنگا لگا رہے ہیں، کل کوئی وہاں پروگرام کرنے لگا سیاسی، تو اس طریقے سے وقت سیاسی اکھاڑا بننے کا خطرہ ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے کسی طرح سے مسجد پہ لگانا۔ ریحان عالم پورنوی بہار درجہ تکمیل افتہ سے پوچھتے ہیں، بیوی کو ساتھ لے کر شہر جانا، توصیف احمد اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر بازار یا شہر جاتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بازار لے جانا، بیوی کے کپڑے یا سیر و تفریح کے لیے بیوی کو ساتھ لے جانا صحیح ہے؟ مفتی صاحب کی بات صحیح ہے، بھائی اپنی بیوی کو لے جا رہا ہے، آپ کی بیوی کو تھوڑے لے جا رہا ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے لے کے جا رہا ہے اور وہ پردے وغیرہ کا پورا خیال کرتا ہے اور غیر محرموں سے اختلاط نہیں ہوتا ہے تو بالکل صحیح ہے۔ تنہا جانے سے اس کے ساتھ جانا، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ
کوئی حرج بھی نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، اس طرح سے ساتھ جائیں اور کوئی حرج نہیں ہے۔ احمد نعیم نریا امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں کیا بندر کا جوٹا کھا سکتے ہیں؟ نہیں محترم، بندر اتنا مقدس نہیں کہ آپ اس کا جوٹا کھائیں، اس کا جوٹا ناپاک ہے۔ محمد دانش کوٹلہ اعظم گڑھ مقیم سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کیا خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد تحیۃ المسجد یا سنت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ اگر آپ نے اپنے بغل والے ساتھی سے کہہ دیا جب خطبہ چل رہا ہو کہ خاموش رہو تو ابھی تم نے لغو کام کیا، اس لیے ہمارے یہاں اس کی گنجائش نے پہلے سے کوئی پڑھ رہا ہے تو پورے کر لے۔ سرور عالم سعودی عرب ریاض سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک مغرب بعد تلاوت کر لیتا ہوں روزانہ، کیا صحیح ہے یا سوتے وقت لازم ہے؟ دیکھیے کوئی وقت متعین حدیث میں نہیں ہے اس کے لیے کیا گیا ہے، ہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھتے تھے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سوتے وقت یعنی عشاء کے بعد، باقی اگر کوئی مغرب بعد بھی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عشاء بعد آدمی پڑھے سونے سے پہلے، سوتے وقت جب کہا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے آپ پڑھتے تھے تو ظاہر عشاء بعد سوتے تھے، تو پھر عشاء بعد پڑھتے ہوں گے، اس لیے عشاء بعد ہی پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، اگر مغرب بعد بھی پڑھ لیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد غلام ربانی اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ چلیے یہ سوال اور جواب دینے کے لائق نہیں، اس لیے سوال کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ محمد طاہر پونے مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں ایکسیڈنٹ انشورنس کرانا صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل درست نہیں، ایک تو اس میں سود ہے، دوسرے یہ کہ اس میں قمار جوا ہے، دونوں وجہوں سے یہ انشورنس کرانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کرا لیا ہے تو اتنا ہی اس کے لیے رقم لینا صحیح جتنا اس نے جمع کیا تھا، باقی سب سود ہے۔ محمد عاطف جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں ایک مرتبہ رات کے وقت میں پیشاب کرنے گیا تو اندھیرے میں نے دیکھا نہیں، ڈھیر سارا کوڑا جیسا تھا، اس میں الف لام میم اور کتاب تھی جو اس کوڑے میں چھپی ہوئی تھی، میں نے دیکھا نہیں اور اس پر پیشاب کر دیا۔ جب میں موبائل کا فلیش جلا کر دیکھا تو اس میں امپارا یا الف لام میم تھا، اس کا کتنا بڑا گناہ اور اس کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیں یہ تو انجانے میں آپ سے ہو گیا، اصل کفارہ تو پھینکنے والے کے اوپر لازم ہے، جس نے ایسی غلطی اور ایسی حرکت کی ہے جس کمینے نے کہ کوڑے دان میں ان چیزوں کو ڈال دیا۔ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کے گھروں پہ اتنا بھی احترام قرآن کا یا کلمات اللہ کے کلمات کا نہیں رہ گیا کہ کہاں جا رہا ہے کہاں پھینکا جا رہا ہے کوئی فکر نہیں ہے، انتہائی غلط طریقہ ہے، اور آپ سے چونکہ انجانے میں ہو گیا ہے اس لیے ایسا کوئی کفارہ نہیں ہے، احتیاطاً استغفار کر لیں۔ محمد فاروق نورپور اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ تکبیر مکمل ہونے سے پہلے امام کا نیت باندھ لینا اور اذان ہونے سے پہلے نماز سے پہلے کی سنت پڑھنا کیسا ہے؟ تکبیر مکمل ہونے سے پہلے قول ہے کہ قد قامت الصلاۃ مقتدی مکبر کہے تو آدمی نیت باندھ لے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں جب تکبیر پوری ہو جائے تب بعد، زیادہ بہتر اور راجح یہی ہے تاکہ تکبیر کہنے والا وغیرہ جو بھی یہ لوگ ہیں سب امام کے مقارنت ہو جائے، سب کا ساتھ ہو جائے، اس لیے نیت تب باندھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اذان ہونے سے پہلے نماز سے پہلے اس کی سنت پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، وقت ہو چکا ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ندیم احمد کوٹلیہ جونپور مقیم سعودی عرب سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ کہ تعویذ پہننا لوگوں کے لیے کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے، ہم نے جواب بھی دیا ہے، کمنٹ میں لوگ کئی روز سے اچھل رہے ہیں، بعض غیر مقلد صاحب ہیں اور بعض جماعت اسلامی کہیں کہ بالکل غلط ہے نہیں پہن سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک طریقہ علاج ہے، عقلی دلیل میں دے رہا ہوں، نقلی دلیل ابھی دے دیتا ہوں، یہ ایک طریقہ علاج ہے، اور علاج میں اگر کوئی کام خلاف شرع نہیں ہو رہا ہے تو بالکل اس کو کرنے میں گنجائش ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو خلاف شرع کی بھی گنجائش دی گئی ہے۔ آپ جانکنی کے عالم میں پہنچ گئے ہیں اور ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ غلبہ زن ہے، گمان غالب یہ ہے کہ کھلا دوا کھا لی جائے جس میں نجاست وغیرہ تک ملی ہوئی ہے تو اس سے آپ کو افاقہ ہو سکتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ کا تجربہ ہے کہ اس چیز کے کھانے سے یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں آپ لے سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ ایک علاج ہے، طریقہ علاج جس کو کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی جائز سمجھ کے کر رہا ہے، سنت یا فرض سمجھ کر کے نہیں کر رہا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، جیسے وینٹیلیٹر پہ کسی کو لے جانا، جیسے کسی کو سونوگرافی کرانا، جیسے کسی کے بلڈ جانچ کرانا، تو یہ سب طریقے علاج ہیں جو کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی جلد ثانی میں ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ یہ میں رقیہ اور تعویذ وغیرہ کرتا ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر پیش کرو، اور پھر آپ نے ایک اصول اور ضابطہ بتایا کہ ہر وہ تعویذ گنڈا جس میں کوئی شرکیہ اور کفری الفاظ نہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں، کوئی ایسا لفظ نہیں جس میں کوئی مبہم معنی نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو بالکل اس کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو لوگ وہاں پہ آ کے کمنٹ میں لکھ رہے ہیں بالکل غلط ہے، تعویذ بالکل غلط ہے، تو ان کو میں بتا دوں کہ بھئی اصل کو دعا مانگنا ہے، دعا پڑھنا ہے، خاص طور سے بڑے حضرات کے لیے، اور چھوٹوں کے لیے بعض صحابہ کرام سے تعویذ دینا ثابت ہے، چونکہ آج کل لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ توجہ کرتے ہیں، اس لیے ان کی ایمان وغیرہ کو بچانے کے لیے کسی مولوی وغیرہ نے اگر لکھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو لوگ کمنٹ میں آ کے کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے، میں نے ان کو قاعدے سے جانچا ہے، ایسے غیر مقلدین سے بھی میں ملا ہوں اور دیکھا ہوں، اور جماعت اسلامی کے لوگوں سے بھی
جو تعویذ وغیرہ کو شرک کہتے تھے، لیکن جب حالات پڑے تو وہ وجہ سوکھا تک چلے گئے اور شرکی عمل تک کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جن کو میں نے خود فون پہ بہت سمجھایا اور منع کیا۔ تو بہت زیادہ اچھلے نہیں، کودے نہیں، جتنی شریعت گنجائش دے رہی ہے اتنی گنجائش لے لیں۔ ابرار الحق بھاگلپور دیوریا یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میرا نکاح ایک لڑکی سے ہونے جا رہا ہے جو طلاق شدہ، ان کا ایک لڑکا بھی ہے، کہ ایسی لڑکی سے شادی کرنا صحیح ہے جبکہ میں کنوارا ہوں؟ مدلل جواب فرمائے، بالکل صحیح ہے، آپ نبھا سکتے ہیں، قاعدے سے رکھ سکتے ہیں، کوئی دقت بعد میں نہیں ہو سکتی ہے، تو بہت اچھا ہے اور کار ثواب ہے۔ اس چیز کو تو اور فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت سی بیوائیں بیچاری ایسی ہیں جن کو نکاح کی ضرورت ہے اور کوئی کرنا نہیں چاہتا، یا معاشرے کے دباؤ لوگ نہیں کرتے، زناکاری بدکاری بڑھ رہی ہے اور اس طرح کے نکاح نہیں چل رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طرح کے نکاح کو فروغ دینا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ جانتے ہیں وہ ڈبل بیوہ تھی، اور اس کے بعد پھر ام سلمہ وغیرہ ہیں، حضرت میمونہ ہے، اکثر تو بیوہ ہی اس میں۔ ارباز شیخ بیرک ڈی اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، امام کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بدعت ہے جبکہ امام اپنی دعا مانگتا ہے، اجتماعی نہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ آپ نے سوال میں خود جواب دے دی، ہم کیا جواب دیں؟ بھائی امام اپنی دعا مانگتا ہی ہے اور آپ اپنی دعا مانگتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبل الدعاء دبر کل صلاۃ مکتوبہ، اور بعد میں مطلقاً نماز کے بعد، اس لیے امام اپنی مانگتا ہے، اب اپنی مانگتے ہیں تو انفرادی دعا ہوتی ہے، اجتماعی دعا تو ہوتی نہیں، کوئی بدعت کہا جائے۔ ہاں اگر جہری دعا کرائے لوگ اس پہ آمین آمین کہیں اور مستقل ایسے کرا رہا ہو تب بدعت ہے، کبھی کبھار کرا دیا تو بھی اس کی گنجائش ہے۔ یہاں پہ انفرادی دعائیں ہوتی ہیں، اس لیے کوئی مانگتا ہے، کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، سب چلتا رہتا ہے، سب سمجھتے ہیں کہ یہ انفرادی دعا ہے۔ امتیاز احمد بھادو اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ انتقال پر جو سوالات کلمہ پڑھا جاتا ہے کیا ان کی تعداد سوالات ہونا ضروری ہے؟ اگر کچھ کم یا زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسی کوئی تعداد حدیث میں ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ایسی کوئی تعداد۔ ایصال ثواب میں تو جتنا زیادہ سے زیادہ کیا جائے اتنا ہی ہے، اتنا ہی بہتر ہے۔ اب ایک دن پڑھ کر کے ارے سوا لاکھ اتنا ہنگامہ ہوتا ہے بیچارے میت کو رکھ کر کے کہ جیسا لگتا ہے سوا لاکھ پڑھ کر کے بہت بڑا احسان جتا رہے ہیں، اور اس کے بعد پوری زندگی غافل ہے، نہ کبھی قبر پہ جانا، نہ کبھی اس کو یاد کرنا، نہ کبھی پڑھنا، نہ کبھی اس کے نام پہ صدقہ کرنا۔ یہ غلط طریقہ ہے، جتنا زیادہ ہو سکے سارے ثواب کرنا چاہیے۔ محفوظ عالم امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں، اگر کافر کا نابالغ بچہ مر جائے تو جہنم میں جائے گا یا جنت میں؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو کئی اقوال ہیں، چونکہ حدیث میں مختلف حدیثیں ہیں تو اس لیے علماء کی رائے بھی مختلف ہو گئی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بالغ ہونے کے بعد وہ اللہ کے علم میں کیا ہے، وہ مسلمان رہتا ہے یا کافر ہو جاتا، اسی اعتبار سے اللہ فیصلہ لے گا اور جہنم میں ڈالے گا جنت میں۔ جبکہ ارجح اور راجح قول محققین علامہ نووی وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں وہ جنتی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا جنتیوں کا خادم ہوگا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے یہی ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری کے تحت، کہ بھائی وہ جنتی ہوں گے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ اور چونکہ حدیث مختلف طور سے منقول ہیں اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے توقف اختیار کی ہے کہ بھائی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اللہ جو فیصلہ فرمائے۔ اسامہ کلیم اکبرپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ شادیوں میں دولہا کے گلے میں نوٹوں اور پھولوں کا گجرا ڈالا جاتا ہے، گجرا بنانے والا مثلاً 10,000 کے گجرے کے 500 روپے بڑھا کر لیتا ہے کیونکہ اس کو بناتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ دیگر اب وہ گجرا دولہا کے گلے میں ڈال کر گجرے کی واپسی مالک کو مزید رقم کے ساتھ ہوتی ہے، کیا یہ سود میں شامل ہے؟ دولہا کے گلے میں نوٹوں یا پھولوں کا گجرا ڈالنے کی کیا حیثیت ہے؟ مدلل جواب ہے، رحمت فرمائے۔ پہلا سوال کہ جو گجرا بناتا ہے یعنی مالا بناتا ہے اس کے 5 روپے بڑھا کے لیتا ہے، ظاہر وہ اپنا محنتانہ لیتا ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، وہ نوٹوں کے بدلے میں نوٹ نہیں لے رہا ہے، وہ اپنی محنت جو اس نے کی ہے اس کا پیسہ لیتا ہے۔ خود آپ اس میں سوال میں آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو بناتا ہے اس لیے لیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب جب آپ واپس کرتے ہیں تو مزید رقم وہ کیوں لیتا ہے اس کی وضاحت آپ نے نہیں کی ہے، کس چیز کے لیے وہ رقم لیتا ہے۔ اگر یوں ہی لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ سود میں شامل ہے، کسی کو قرض وغیرہ دے کر کے اس سے زیادہ وصول کیا جائے، اس طرح کی بات ہو گئی۔ اور اگر وہ اس لیے لیتا ہے کہ آپ نے اس میں کچھ خرابی کر دی، اس کا کچھ خراب کر دیا، اس کا عوض لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور بہرحال دولہے کے گلے میں یہ گجرا، پھول اور مالا، اور جو آج کل وہ گھوڑے اور اونٹ کی طرح سے ڈال کر کے اور چھپا کر کے منہ آتے ہیں عجیب طرح سے بنا کر کے جانور بن کر کے، اور بالکل غلط ہے، شرعی اعتبار سے بالکل صحیح نہیں ہے، یہ سب رسومات ہیں جس کا ترک کرنا ضروری ہے۔ حافظ محمد جابر حسن نعمانی باغپت یوپی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی امام صاحب گل منجن کرتے ہیں یا نشے والی کوئی چیز کھاتے ہیں تو امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ مکروہ تحریمی ہوگی، گل منجن تو خیر کوئی ایسے نشے والی چیز نہیں ہے لیکن بہرحال اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر واقعتاً کوئی نشے والی کھاتے ہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو بتائیں، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، خود سے امام بنانا درست نہیں ہے، بن گیا ہے تو اس کے ساتھ پڑھ لینا یہ اولا ہے، تنہا پڑھنے سے بہرحال کراہت سے خالی نہیں۔ محمد عامر شرما سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کیا کوئی لڑکی سگے پھوپھا یا سگے خالو کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ دیکھیں اگر آپ کی پھوپھی نکاح میں ہے یا عدت میں ہے، یا خالہ نکاح میں ہے یا عدت میں ہے، تب آپ شادی نہیں کر سکتے، اور اگر ان کا طلاق ہو گیا، عدت گزر چکی ہے یا ان کی وفات ہو چکی ہے
یا اور اسی طریقے سے آپ سے رضاعت وغیرہ کا کوئی رشتہ نہیں ہے خالو یا پھوپھا سے، تو بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ محارم میں سے نہیں ہے۔ محمد عمر ارن جونپور مقیم حال مدینہ منورہ سے پوچھتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ جو لوگ پیسہ رکھ کر لوڈو وغیرہ کھیلتے ہیں، یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ جوا سراسر حرام ہے۔ پیسہ رکھ کر کے جو لوڈو کھیلتے ہیں یا کیرم کھیلتے ہیں، ویسے ہی اس کا کھیلنا کراہت سے خالی نہیں، اور پیسہ رکھ کر کے کھیلنا، تب تو پھر یہ مان کر کے آپ چلیے کہ سراسر جوا ہے جو کہ حرام ہے۔ اور اس طرح سے جو کیرم وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح کے کھیل کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کھیلتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ خنزیر کے خون میں ڈبو دیا ہے۔ حافظ عبدالعلیم گوڑا سے پوچھتے ہیں، کیا نیٹ ورکنگ کمپنی میں جڑنا درست ہے؟ یہ کیسی ہے، کیا ہے، اس کی تفاصیل آپ بتائیں گے تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ محمد صالح بھاگلپور سے پوچھتے ہیں، ایک آدمی دونوں پاؤں سے بالکل معذور ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی دکان ہے، اس سے گزر بسر ہوتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں LIC کیا ہوں، بیٹی کی شادی میں کوئی مدد نہیں کرتا، کیا میں جو رقم جمع کی ہوں اس کے علاوہ جو زائد رقم یعنی سود کا ہے، کیا اس رقم کو اپنی بیٹی کے جہیز یا کسی اور کام میں لگا سکتا ہوں؟ مفتی صاحب تفصیل سے سمجھا دیں۔ اس لیے LIC کروانا کہ بیٹی کی شادی میں لگائیں گے، یا بیٹیوں کے لیے LIC کروانا بالکل جائز نہیں۔ یہ دونوں چیزیں سود میں اور قمار کی وجہ سے، جوئے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ کسی اور طرح سے آپ قرض لیں اور کوئی قرض نہیں دیتا ہے تو آپ زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہیں، آپ اگر اتنے غریب ہیں، یا کوئی اور طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، LIC آپ نہیں کروائیے۔ حافظ فضیح الزماں بارہ بنکی UP سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ میں کسی شخص کو 30-40 ہزار روپیہ دوں اور وہ کام کرے اور اس کی نفع آدھی ہم کو دے، تو کیا یہ روپیہ میرے لیے جائز ہے؟ سود تو نہیں ہوگا؟ بالکل سود ہے، لینا درست نہیں ہے۔ فکس ریٹ پہ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، بہت سے پڑھے لکھے بھی کرتے ہیں۔ آپ پرسنٹیج پہ کریں، 2%، 4%، ایک اندازہ لگا لیں کہ پرسنٹیج کتنا آئے گا، اسی اعتبار سے آپ کہہ دیں 20% چاہیے، 40% چاہیے، تب صحیح ہے۔ فکس ریٹ پہ شرکت وغیرہ میں جہاں بھی معاملہ ہوتا ہے وہ سود ہے، اس کو لینا درست نہیں ہے، وہ معاملہ توڑنا ضروری ہے۔ محمد عادل مڈیہا شاگن سے پوچھتے ہیں، عقیقہ کے گوشت کی بریانی بنا کر کھلانا کیسا ہے؟ پڑوس میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں بدعت ہے، اور گوشت کی تقسیم کے بارے میں جو 3 حصے والی حدیث ہے وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، رہنمائی فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کا کہنا کہ وہ بدعت ہے، وہ خود بدعتی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ صحیح ہانکتے رہتے ہیں لوگ، کیا ضرورت ہے؟ جب نہیں معلوم ہے تو پوچھ لینا چاہیے کسی جانکار سے، فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ہر چلتا پھرتا آدمی مفتی بنا ہوا ہے آج کے دور میں، خاص طور سے جو لوگ جھولا جھپڑا لے کے کچھ دن چل دیتے ہیں، پتہ چلا کہ فضائل کی کتاب رٹ رہے ہیں اور چاٹ رہے ہیں اور مسائل سب کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ انتہائی غلط طریقہ ہے، جو غلط مسئلہ بتاتا ہے اس پر گناہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے، اور جو ایسے غلط آدمی سے پوچھتا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے۔ آپ بریانی بنا کر کے کھلائیں اور چاہے آپ سالن بنائیں، دونوں ہم کو بھیج سکتے ہیں، کھلایا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ تقسیم کے بارے میں جو حدیث ہے وہ قربانی کے تعلق سے، عقیقہ کو قربانی پہ قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو تقسیم کرنا ہے تو گوشت تقسیم کر دیجئے، آپ گوشت نہیں تقسیم کر رہے ہیں تو بریانی بنا کر کے کھلا رہے ہیں تو اور اچھی بات ہے کہ بھائی لوگوں کو پکانے وغیرہ سے جھنجھٹ سے بچ جائیں گے، اور آپ نے خود پکا کر کے کھلا دیے، یہ کون سا ہے؟ یہ بھی تو ایک تقسیم ہی ہوا۔ عجیب عجیب طرح کے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ عبدالعظیم شیرواں اعظم گڑھ UP سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی چھو بھی سکتی ہے اور دیکھ بھی سکتی ہے، نہلا ولا بھی سکتی ہے اور دیکھ بھی سکتی ہے، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر صرف دیکھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور بیوی عدت میں ہوتی ہے تو نکاح ایک طرح سے باقی رہتا ہے، اسی لیے عدت گزار رہی ہے شوہر کے حقوق کی وجہ سے، تو وہ چھو بھی سکتی ہے، غسل بھی دے سکتی ہے اور دیکھ بھی سکتی ہے۔ اور جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو نکاح ایک طرح سے سمجھ لیجیے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے شوہر بس صرف دیکھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا ہے۔ بعض لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے عمل سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا۔ پہلی بات کہ یہ روایت ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ثابت بھی ہو جائے تو اس پر اکابرین صحابہ نے اعتراض کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے ٹھیک نہیں ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی یہ تو ہماری بیوی یہاں پہ بھی ہے، جنت میں بھی رہیں گی، یہ ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم لوگ دنیا میں بھی ایک ہے، آخرت میں بھی ایک ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی، تو یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا، اگر ثبوت اس روایت کا ہے تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خصوصیات میں سے ہے، باقی کسی کے لیے اس کی گنجائش ہمارے یہاں نہیں ہے۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا۔ السلام علیکم۔